شہید بھائی تھوڑا پیچھے جائیے، یہ اہل خانہ پسماندگان تھوڑا پیچھے اور میڈیا کے دوستوں، ان کو بھی تھوڑا ایم کیو ایم کے ذمہ داروں، السلام علیکم۔ آج ہم نے پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل میں سے اپنے دو ساتھیوں کی نماز جنازہ یہاں پڑھی ہے۔ آج ہم نے پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل میں سے پاکستانی شہریوں کا نماز جنازہ یہاں پڑھا ہے ابھی ایم سی پارک پی آئی ڈی کالونی میں، اور یہ تینوں پاکستان کے اس اہم ترین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہمارے قوال بھائیوں کا طبقہ کہتے ہیں، جو قوالی کہتے ہیں، جنہوں نے بر صغیر کے اس قدیم فن کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ روحانی طور پر، مذہبی طور پر لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس فن کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی، ان کا کیا قصور تھا جو فطرت ہندوستان کے دہشت گردوں نے انہیں کوئٹہ جاتے ہوئے قیمت پہ جا رہے تھے، وہاں قوالی کہتے، قوالی پڑھتے، اپنے فن سے لوگوں کو بہت ساری مذہب اور شرع سے آگہی دیتے۔ ان کا کیا قصور؟ ان کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی، ان کے آباء و اجداد میں 20 لاکھ لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، ان کی ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عصمتیں قربان ہوئی، تب جا کے یہ پاکستان بنا۔ اور کوئی بھی شخص اگر وہ فرض کیجئے کہ بلوچستان میں پیدا نہیں ہوگا، یہ کیوں ہمیں ہمارے مختلف زبان بولنے والے بھائیوں سے یہ لڑانے کی سازش کیوں کی جا رہی ہے مسلسل؟ دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ قوم پرستوں کا کام ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں میرا عام بلوچستان کا پاکستانی شہری بھی آتا جو محب وطن شہری ہے۔ میں تو فطرت ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جو پراکسیز ہیں انڈیا کی، جو را کے یہاں پر ایجنٹ ہیں، جنہوں نے اپنی سکتی کو، اپنی شکست کو، اپنی حسیبت کا جو 10 مئی کو ان کی اوقات کی یاد دلائی، افواج پاکستان نے ان کے ساتھ جس طرح سیسا پلائی، پوری پاکستانی قوم کھڑی تھی، جس طرح انہیں ان کی اوقات بتائی، تو اب اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ انتشار پھیلا کے معصوم بے گناہ شہری، چاہے وہ کراچی سے ہوں، پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل اور اولادیں ہوں، احمد بھائی ہوں، رضا ہوں، آصف ہوں، علی صابری جو ایک معروف میرے قوال بھائی ہیں، ان کے بہنوں ہی تھے، یہ جو احمد بھائی تھے اور بھائی تھے اور بھتیجے، اور رضا ان کا بھتیجا، اس بے دردی کے ساتھ انہیں مارا گیا۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں، ہم نہ صرف اپنی اس برادری کے ساتھ ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ماجد علی صابری بھائی، ان کے بھتیجے رضا اور آصف بھائی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اس سلسلے میں ہمیں ان شہداء کو ہم جہاں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیاں لازوال ہیں۔ ہم یہ ان سے بھی وعدہ کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ سے، کہ ہم ان کی قربانیوں اور شہادتوں کو رائے گا نہیں آنے دیں گے۔ جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا، فطرت ہندوستان
اور ہندوستان بھارت کی ساری پراکسیز، را کی ساری پراکسیز جو یہاں کام کر رہی ہے، جب تک ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ایم کیو ایم پاکستان کا ایک ایک رکن، ایک ایک کارکن اور ایک ایک ہمدرد اور حامی، اور شہر کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے جو خاص طور پر ہمارے حامی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس کے لیے اگر ہمیں رضاکارانہ تربیت بھی دی جائے اور اگر ہمیں کہیں میدان میں بھی اترنا ہے ایسے عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے اس وطن کی حفاظت کے لیے، تو ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گزرے نہیں کریں گے۔ اور یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے لیے 1 لاکھ کے قریب افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام میں سے ہزاروں شہریوں نے قربانی کی ہے، جامع شہادت نوش کیا ہے کہ انتہا پسندی کسی بھی شکل میں ہو، ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ حال ہی میں شہادت ہوئی ہمارے ان 3 بچوں کی، 3 بھائیوں کی، 3 بیٹوں کی، ہم ان کے قاتلوں کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس گھناؤنے عمل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کر کے حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب آصف علی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر داخلہ جناب محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی اور گورنر بلوچستان، ہم تمام جو یہ اعلیٰ حکومتی اور ریاستی اور آئینی عہدے دار ان سے کہتے ہیں کہ اب بلوچستان کے عوام کو بھی امن اور چین حاصل ہونا چاہیے، وہ بھی راتوں کو سکون سے سوئیں، انہیں بھی روزگار ملنا چاہیے، وہاں بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے، غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کراچی شہر جو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی کے عذاب کا شکار ہے، اب کراچی کے شہریوں، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو بھی سکون ملنا چاہیے، ان کا حق ملنا چاہیے، بلوچستان کے عوام کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور یہ جو استحصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، بے روزگاری، غربت، مہنگائی کی وجہ سے یہ انتہا پسند انہیں اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، ان میں حکومت کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے محیط وطن شہریوں اور پاکستان بنانے والوں کے خلاف جس طرح نفرت کے بیج ہوتے ہیں، اب ہمیں جڑ سے اس بربری کو کاٹنا، جڑ سے، تاکہ آئندہ جو ہماری جانے ہیں، ہمارے شہری، ہمارے بیٹے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے نہ شہید ہوں، نہ قتل ہوں، نہ ان کی بہنیں اپنے بھائیوں کی سرپرستی سے محروم ہوں، نہ ان کے والدین اپنے بچوں کے مستقبل سے محروم ہو، نہ ان کی بیویاں بیوہ ہوں، کہ اب ہمیں ریاست کو، حکومت کو اور جو صوبائی اور وفاقی حکومت انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی، ہمارے تناسب کے ساتھ اس مشن میں، اس مقصد کے حصول میں ساتھ ہیں۔ ملک دشمنوں کا قلعہ کما کرنے میں انشاءاللہ ہم صفِ اول کے رضاکار ہیں، اور جہاں بھی ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں، ہم بدلہ لیں گے، ان قاتلوں کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جب یہ قاتل گرفتار ہوں گے، انہیں قرار باقی کی سزا ملے گی، تب جا کر ان کے کلیجوں کو جب ٹھنڈک ہوگی تب ہم چین سے بیٹھیں گے، اس وقت ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔